نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اما السائل فلا تنہر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سائل کو ڈانٹا نہ کرو، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو، مانگنے والے کو، فقیر کو، محتاج کو، سوال کرنے والے کو ڈانٹو نہیں، تانا نہ دو، جھڑکو نہیں، غصہ نہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا۔ کوئی بھی مانگنے آیا آپ نے عطا فرمایا۔ اس سے اندازہ کیجیے آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ نے بھیجا کہ جاؤ فلاں سے لے کر دے دو، یہ قرض لے کر بھی دیا، سائل کو خالی نہیں لوٹایا۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اما السائل فلا تنہر، مانگنے والے کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، غصہ نہیں کرو۔ اور نبی کی سنت کیا ہے؟ کبھی خالی نہیں لوٹایا۔ آپ نے کبھی کسی کو فرمایا نہیں، کبھی بھی۔ تو کیوں ایسا کر رہے؟ مانگتا کیوں ہے؟ کماتا کیوں نہیں جیسے ہم کہتے ہیں؟ دفع ہو جاؤ جیسے ہم کہتے ہیں، نکل جاؤ جیسے ہم کہتے ہیں، کیا کر رہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں، جوان ہے تو ہم۔ میرے نبی نے کبھی یہ الفاظ نہیں کہے جو ہم کہتے ہیں۔ اپنی زندگی بھر دیا، ادھار لے کر بھی دیا، یعنی ایسو کو بھی دیا جنہوں نے آ کر تھوڑی سی اپ اینڈ ڈاؤن کر دیا، گربان پکڑ لیا مانگنے کے لیے، گلے میں کپڑا ڈال دیا مانگنے کے لیے، اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی مانگنے کے لیے۔ ایک ایسے آ گئے بدو تھے، آپ نے عطا فرمایا، ان کو دے دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ آپ کے ساتھ اچھائی کی، کیا اچھائی کی؟ یہ اسٹائل تھا۔ تو صحابہ کو غصہ آیا، غصہ کو دے کر حضور سمجھ گئے، آپ اس کو اندر لے گئے اور نوازا اور نوازا اور دیا، ساری ضرورت پوری کر دی۔ پھر فرمایا اچھا کیا؟ ہاں اچھا کیا۔ آپ نے فرمایا یہی الفاظ آ کے صحابہ کے سامنے کہے تو انہیں آ کر کہے۔ اور اسی طرح ایک ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیتے دیتے کانٹوں میں، جھاڑیوں میں لے گیا، آپ کی چادر مبارک جھاڑیوں میں پھنس گئی، آپ نے اس کو بھی عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ اپنی زندگی بھر کسی کو خالی نہیں لوٹایا۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور فقہا کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی ہٹا گٹا جوان ہو، صحت مند ہو، وہ مانگے تو نہ دو، وہ مستحق نہیں ہے۔ لیکن کوئی سوال کرے، وہ بھی اللہ کے لیے سوال کر رہا ہے، اللہ کے لیے مانگ رہا ہے، تو آپ دینا چاہیں تو جائز ہے، نہ دینا چاہیں تو بھی جائز ہے۔ لیکن تانا دینا منع ہے، گالی دینا منع ہے، غصہ کرنا منع ہے، عیب گنوانا منع ہے، اس کی ادھر ادھر کی باتیں کرنا منع ہے، اس کو کچھ سنا دینا یہ منع ہے۔ زبان بند رکھو، پھر نہیں دینا چاہے تو گنجائش ہے، زبان بند رکھو اور خالی نہیں لوٹاؤ۔ تو یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ ایسے اندازہ کریں، میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے دارالعلوم کراچی سے، شاید صدر کی طرف آ رہے تھے۔ اس وقت دارالعلوم کراچی ایسے تھا جیسے دیہات تھا کراچی کا، اور صدر شہر تھا کراچی، کہ ہم کراچی جا رہے تھے۔ 60 کے عشرے میں تو روڈ سے گاڑی رکی تو ایک فقیر آ گیا مانگنے کے لیے۔ 60 اور 70 کے عشرے میں 5 روپے نکال کر مفتی اعظم پاکستان نے دے دیے مانگنے والے کو۔ تو میرے استاد محترم فرماتے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کہ یہ تو فقہا نے منع کیا ہے، یہ تو مستحق نہیں تھا، آپ نے اس کو کیوں دے دیا؟ تو میرے عزیزو، اب میرے استاد محترم خود سنایا یہ واقعہ، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامن کا، تم نے خود سنایا کہ میں نے جب کہا نہیں مستحق نہیں تھا، تو میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان نے فرمایا بیٹا اگر یہ مستحق نہیں تھا تو ہم مستحق کہاں سے ہو گئے کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے ہم دے لو؟ یہ مستحق نہیں تو ہم کہاں سے ہو گئے مستحق؟ تو یہ فقیہ کا عمل ہے، اور نبی کا عمل بتا چکا ہوں، اللہ کا فرمان سنا چکا ہوں، اس کے باوجود ہم تانے دیتے ہیں، بولے والے لوگ۔ ہم مسجدوں میں بھی ذلیل کرتے ہیں، منع ہے یہ ذلیل کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ درس دے رہے تھے، ایک ضرورت مند آیا لیکن ضرورت بیان نہ کر سکا، شرمندہ ہو گیا کہ کیسے بیان کروں اتنا بڑے عالم سے، اتنا بڑے فقیہ سے، اتنا بڑے آدمی، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا اللہ کا مقرب۔ تو فریاد نہ کر سکا، واپس چلا گیا۔ لیکن وہ دور تھا، بڑے لوگ تھے، انہوں نے فریاد اندر کی سمجھ لی۔ رات ہوئی، تشریف لے گئے، اشرفیوں سے تھیلی بھری، اس کے گھر پر دروازے پر اندر ڈال کے چلے گئے۔
اس کو سوال کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑی۔ ہمارے مسلمان تو ایسے تھے کہ مانگنے والا آتا تو سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آج ہم سے کوئی سوال کرتے تو ہم ڈانٹتے ہیں، ہم غصہ کرتے ہیں۔ بھائی یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر کہ آپ کے سامنے کوئی آ کر سوال کرتا ہے، ورنہ اللہ اوپر سے پھینک کر ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اللہ آپ کو موقع دیتا ہے تاکہ آپ اس کے بندوں کے ساتھ اچھائی کریں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن بعض لوگوں کو اللہ کہیں گے میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہ پلایا، میرے کپڑے نہیں تھے کپڑے نہ پہنائے۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کو کیا ضرورت پانی کی، کپڑوں کی، کھانے کی؟ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے میرا فلاں ضرورت مند بندہ بھوکا تھا تو کھانا کھلا دیتا تو مجھے کھلاتا، فلاں ضرورت مند کپڑے کے لیے تھا کپڑے پہنا دیتا مجھے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کپڑے پہنا دے، جب تک کپڑے پہنے رکھے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اس کو عذاب سے بچا دیں گے، اس عرصہ میں تکلیف سے بچا دیں گے۔ یہ فضیلتیں ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ تو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے فقیر کو نہ ڈانٹیں۔ صف اول کے نمازی وہ سناتے ہیں کہ نہ سننے کو ملے، ہم چیختے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں مسجد میں، آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، جاؤ نکل جاؤ۔ اللہ تمہیں کہہ دے تم نکل جاؤ میرے گھر سے تو تمہارے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ وہ بھائی آپ دے کر دیکھیں، اللہ آپ کی نسلوں کو نواز دے گا۔ وہ ایک بڑے اللہ والا کا قول پڑھا، فرمایا میں نے کسی کو جو دیتا ہو میں نے کبھی اس کو فقیر نہیں دیکھا۔ فرماتے جو دوسروں کو دیتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو بھی نواز دیتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد کو ایک ایک دینار بھی نہیں آیا تھا، لیکن لاکھوں بانٹتے تھے، وہ دینے والے تھے۔ اللہ نے ایسا نوازا کہ ان کی نسلوں کو نواز دیا۔ وہ جو سکیڑ کے رکھتے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو ختم کر دے۔ ہمارے جاننے والے ہیں بہاول نگر میں، ابھی فوت ہو گئے، ماسٹر تھے، ٹیچر تھے۔ جب ان کی جائیداد، ان کے کئی سو ایکڑ تھے، کئی مربع تھے، گندم آتی مثلا 6 من ہوتی، 7 من ہوتی، 3 حصے کرتے، ایک حصہ غریبوں میں دیتے، یتیموں بیواؤں غریبوں میں، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیتے، ایک حصہ اپنے لیے استعمال کرتے۔ یہ کرتے رہے، زندگی گزرتی رہی، اللہ اضافہ کرتا رہا، جتنا دیتے اللہ اضافہ کر دیتا، جتنا دیتے اللہ اضافہ کر دیتا۔ پورے علاقے کے لینڈ لارڈ، امیر، رئیس بن گئے، یہاں تک کہ ریٹائرڈ ہو گئے، ٹیچر سے ریٹائرڈ ہو گئے۔ بڑے بیٹے کو کہا بیٹا اب آپ سنبھالو، زمینیں بھی، زراعت بھی، کھیتی باڑی بھی، اب آپ۔ بڑے بیٹے نے نوٹ کیا ہوا تھا ابا تو 600 من میں سے 400 من تقسیم کر دیتے ہیں، میں نہیں کروں گا، 400 من بچاؤں گا تاکہ ہم مزید امیر ہو جائیں، مزید رئیس ہو جائیں، مزید بڑے ہو جائیں۔ جب پہلے سال ہوا ان کی فصل جو 600 من ہوتی تھی وہ 50 یا 60 من ہوئی۔ ابا کو رپورٹ دی، ابا فکر مند ہو گئی، یہ کیا کیا تم نے؟ سچ بتا تیری نیت میں کوئی فطور تو نہیں تھا؟ تو اس نے کہا ابا معاف کیجیے گا، واقعی میں آپ کو دیکھتا تھا 600 من 700 من 400 من تقسیم کرتے تھے، تو میں نے سوچا تھا تقسیم نہیں کروں گا تاکہ یہ بھی فائدہ ہو جائے ہمیں۔ اور میں بیٹا میں اللہ کی مخلوق پر تقسیم کرتا تھا، اللہ مجھے زیادہ دیتا تھا، تو نے نیت کھوٹ کی، تقسیم کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا، اللہ نے پہلی ہاتھ کھینچ لیا، تجھے اتنے دیا جتنا تو مستحق بھی تھا۔ تو میرے عزیزو میں درخواست کرتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، دھکے نہ دیجئے۔ ایک ساتھی بڑی کمپنی میں مینیجر تھے، ان کے دروازے پر ایک فقیر آ گیا، سنڈے تھا، اتوار کا دن تو سوئے ہوئے تھے، دروازہ کٹکھٹایا، نوک کیا، یہ اٹھ کر آئے، شارٹ لباس میں پہنا ہوا، دھکے دیے، وہ چلا گیا، اللہ کے لیے مانگ رہا تھا، نہیں دیا۔ سنڈے والے دن، اتوار والے دن کمپنیوں کے مالک، ڈائریکٹر ٹائپ کے لوگ کام نہیں کرتے، وہ سنڈے ہی مناتے ہیں۔ شام کو اس کے گھر میں اس کے موبائل پر کال آ گئی اور ای میل آ گئی اس کے لیپ ٹاپ پر، آپ کو کمپنی نے آج فارغ کر دی ہے۔ اس نے اللہ کے بندے کو دھکے دیے تھے، اللہ نے کمپنی سے عہدے سے دھکے دے کر نکال دیا، دوسرے دن کمپنی نہیں جا سکے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جو شخص دھکے دیتا ہے کسی کو اللہ اس کو بھی دھکے دے گا، جو آسانیاں دیتا ہے اللہ اس کو آسانیاں دے گا، جو لوگوں میں بانٹتے ہیں اللہ اس کی نسلوں کو بانٹے گا، نوازے گا۔ میرے عزیزو طے کر لیجیے، آج کے بعد تانا نہ دے کسی فقیر کو، سائل کو، جو بھی سوال کرنے آ جائے آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیجیے۔ آپ دیکھیے اللہ کے آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، مدینہ منورہ میں سب سے لمبا دسترخوان لگتا تھا، سب سے لمبا دسترخوان۔ تو ایک دفعہ ایک ایسے شخص آیا
جس کا حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اکرام کیا زیادہ، تحفے تحائف دیے، اچھے کھانے کھلائے، اچھا اکرام کیا، جاتے ہوئے تحفے دائے، تو اس نے جاتے ہوئے کہا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے بھی حضرت حسین کے تھے، اولاد نبی کی تھی، نے فرمایا ہاں میں نے تمہیں اچھی طرح پہچانا ہے، میں کون ہوں؟ میں نے کوفہ میں جو پتھر مارنے والے تھے ان میں آپ بھی شامل تھے۔ یاد ہے؟ جی ہاں یاد ہے۔ تو آپ نے یہ اکرام، یہ اعزاز، یہ تحفے، یہ تحائف کیوں دیے؟ کہ نہیں جو تم نے پتھر مارے تھے وہ تمہارا کردار تھا، جو میں نے کیا ہے میرے نانا کا فرمان تھا۔ میرے نانا کی تربیت، میرے بابا کی تربیت یہی تھی کہ برے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سلمن قطعک واعف من ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس سے عطا کرو، جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ یہ میرے نانا کی سنت ہے، میرے ابا کی یہی عادت تھی۔ تو میرے عزیزو طے کر لیجئے، میں واپس آتا ہوں اپنے پوائنٹ پر۔ اما السائل فلا تنہر، یاد رکھیے اللہ کہتے ہیں سائل کو ڈانٹو نہیں، غصہ نہیں کرو، جھڑکو نہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوں کوئی سوال کرتے ہیں نہ ڈانٹیں، دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ میرے نبی نے زندگی بھر خالی نہیں لٹایا، زندگی بھر نوازا، نہیں تھا تو قرضہ لے کر دیا۔ اس سنت پر آپ بھی عمل کر لیجئے۔ اور مانگنے والوں کے ساتھ میں ایک اور درخواست کرتا ہوں، آپ گزریں کبھی کوئی چھابڑی والا بیٹھا ہو، کچھ نہ کچھ خرید کر خود نہ کھائیں، کسی کو دے دیں، اس سے خرید لیں۔ کوئی اماں بڑھیا بیٹھی ہو، بہت مجبور ہوگی جو چھابڑی لگا کے بیٹھی ہوئی عورت، کچھ نہ کچھ خرید کر لوگوں میں تقسیم کر دیں، لیکن خریدیں اس سے۔ میرے نبی کی سنت یہ بھی ہے، آپ نے خریدا پیسے بھی دے دیے، چیز بھی واپس دے دی۔ میرے نبی کی یہ بھی سنت ہے، خریدا 5 روپے کا تھا 6 روپے دے دیے۔ اس سنت پر بھی عمل کر لیا کریں۔ یہ بھی ایسے جیسے سائل کو دینا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، فقیر کو عطا کرنا، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو جو بھی آپ کو غریب ملے، دکاندار ہو کچھ نہ کچھ خرید لیں، چاہے دوسرے کو دے دیں، ٹھیلے والا ہو کچھ نہ کچھ خریدیں دوسرے کو دے دیں، اضافی خرید لیں، مہینے میں ایک دفعہ عمل کر لیا کریں۔ ویسے کیلے خرید لیں کیلے والے سے، 100 روپے پر سارا دن دھوپ پہ کھڑا ہوتا ہے وہ، یہ بھی ایسے ہے۔ فقیر سے زیادہ مستحق ہے وہ، مانگنے والے سے زیادہ وہ مستحق ہے۔ تو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آئے خالی نہ لوٹائیے اس کو، کچھ نہ کچھ دے دیجیے۔ انار کا ایک دانہ سوال کرتا ہے، باہر سوال ہی مانگنے آتا ہے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں، خادمہ کو اپنی لونڈی کو فرماتی جاؤ یہ دانہ دے کر آؤ۔ وہی ایک دانہ انار کا؟ جی ہاں فرمایا، اللہ فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مثقال ذرۃ، چھوٹی سی نیکی، مثقال ذرۃ شرًا یرا، چھوٹی سی گناہ، چھوٹا سا انگارہ برباد کر دینے کے لیے کافی ہوتے، آگ لگانے کے لیے، چھوٹی سی نیکی قبول ہونے کے لیے، بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی۔ چھوٹی سی کوئی بھی چیز ہے گھر میں مانگنے والے کو دے دیں، خالی نہ لوٹائیں۔ کوئی مجبور ملے، دکاندار، چھابڑی لگانے والا، ٹھیلے والا، کچھ نہ کچھ خرید لیں۔ ہر روز نہ خریدیں تو مہینے میں 1-2 دفعہ خرید کر لوگوں کو دے دیں، لیکن اس سے خرید لیں۔ وہ دھوپ پر کھڑا رہتا ہے، آپس کی دھوپ پر، 5 روپے کی چیز خرید کے 10 روپے دے دیں، 50 روپے کے کیلے خرید کر 100 روپے دے دیں۔ نیکی ایک دفعہ کر لیں مہینے میں، عادت بنا لیجئے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی اور آگے کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد معاشرے کی اصلاح ہے، تربیت ہے معاشرے کی، انفرادی تربیت، اجتماعی تربیت، معاشرے کی تربیت، پورے خطے ملک کی تربیت، ہمارا یہ مقصد ہے۔ اس لیے ہم نے چینل بنایا پیر مفتی اختر حسین یوٹیوب چینل، اس لیے فیس بک پیج بنایا پیر مفتی اختر حسین۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ضرور اس کو آگے پھیلائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کرائیں، خود بھی سنیں پیغام کو، دوسروں کو بھی سنائیں۔ مقصد خالص اصلاح ہے، خالص تربیت ہے، معاشرے کو اچھا بہتر بنانا ہے۔ ہم بھی کردار ادا کریں اس چمن کی بہار میں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر فرمان پر، ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔